السلام علیکم۔ آج کی حدیث مسند احمد سے لی ہے۔ اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے ایک روایت میں نے لی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ جب کہ ابھی میں نو عمر تھا، حلف المطیبین جسے حلف الفضول بھی کہا جاتا ہے، میں شریک ہوا تھا۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس معاہدے کو توڑ ڈالوں، اگرچہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دیے جائیں۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اسلام نے جو بھی معاہدہ کیا اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوا ہے، اور اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرما دی تھی۔ اب اس حدیث کی وضاحت اس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو حلف المطیبین یا حلف الفضول کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کون سا حلف تھا۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہوا تھا جو کہ اسلام سے پہلے مکہ مکرمہ میں چند قریشی قبائل کے درمیان ہوا تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ اپنے چچاؤں کے ساتھ وہ تشریف فرما تھے اس میں، لیکن اس وقت آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ لیکن یہ معاہدہ بہت ہی اچھے مقصد کے لیے تھا۔ اس معاہدے کا مقصد ظلم کے خلاف کھڑا ہونا تھا اور مظلوموں کی مدد کرنا تھا، چاہے مظلوم کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے، یعنی ہمیں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس معاہدے میں شرکت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو عمر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی تعریف فرمائی تھی۔ یہ فرمایا کہ اگر مجھے دوبارہ ایسا معاہدہ کرنے کی دعوت دی جائے تو میں اس میں ضرور شریک ہوں گا، چاہے اس کے بدلے میں دنیا کی قیمتی ترین چیز یعنی سرخ اونٹ بھی دیے جائیں۔ اس وقت کی جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ سرخ اونٹ ہی کہلائے جاتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ وہ کیا قیمتی چیزیں ہیں تو آپ موازنہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اس بات کے اوپر زور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ وہ معاہدہ بڑا ہی بہترین معاہدہ تھا، تو اس سے ہٹنا پلٹنا یا اس کی دعوت میں شرکت نہ کرنا اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس کے بدلے میں چاہے کوئی کتنی بھی قیمتی چیز دے دی جاتی اس کے بدلے میں، لیکن اس کو قبول نہ کیا جاتا، بلکہ اس معاہدے میں شرکت کو قبول کیا جاتا، کیونکہ وہ معاہدہ بڑی نیک مقصد کے لیے تھا۔ تو نمبر 3 جو ہمیں اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اسلام نے جو بھی معاہدہ کیا اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تو اسلام میں معاہدوں کی پاسداری پر زور دیا گیا، انہیں توڑنے کو تو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اس بات کی عملی مثال ہے کہ کسی بھی اچھے عمل یا معاہدے کو صرف اس بنیاد پر ترک نہ کر دیں کہ وہ اسلام سے پہلے کا تھا یا وہ اسلام سے باہر کسی اور کا معاہدہ ہے، بلکہ اگر دیکھیں وہ معاہدہ انصاف پر اور بھلائی پر مبنی ہو تو اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ پھر ہمیں اس حدیث میں جو تعلیم فرمائی گئی وہ یہ تھا کہ مواخات کا قیام کرنا۔ مواخات کہتے ہیں بھائی چارے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا جو رشتہ قائم کیا وہ اسلامی معاشرت کی بہترین مثال ہے۔ آپ کو ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ تو یہ تھی آج کی حدیث۔ امید ہے کہ اس سے ہمیں معاہدوں کی جو نیکی کی طرف بھلائی کے لیے معاہدے ہوں اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوا۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ایسے معاہدے کریں، ایسے لوگوں کے کام آئیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہی تعلیم دی گئی ہے بھائی چارے کی بھی، اور انصاف کرتے وقت اگر یا بھلائی کے کام میں آپ کو بالکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں یا کسی بھی کافر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تمام بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے۔ اب مظلوم چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، صرف مسلمانوں کی مدد نہیں کرنی ہے۔ یہاں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ وہ قبیلہ چاہے کوئی بھی ہو تو اس کے لیے اگر کوئی ایک اچھا معاہدہ طے پایا جا رہا ہے تو اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، اس میں اپنا ووٹ ضرور دینا چاہیے، اور اس معاہدے کی ترویج کے لیے ضرور کام بھی کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگی حدیث انشاءاللہ۔